حدیث مسلم شریف، حدیث سنن دارمی، حدیث مسند احمد میں مرکوز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا ان کلمات کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے مرنے والوں کے حق میں یہ کلمات پڑھے، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ماں باپ، اہل و عیال کے لیے شب برات کی فضیلت اور اس میں کی جانے والی اس دعا سے ان کی قبر منور کر دی جاتی ہے اور ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا، بے شک اس دعا سے میت کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو وہ مردہ پوچھتا ہے، اے میرے رب، میری بخشش بھی ہو گئی اور یہ درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے، تیرے بیٹے یا بیٹی یا بھائی بہن یا اہل و عیال کی اس دعا کو کہنے کی وجہ سے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، کون سی دعا افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرو۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ پھر تیسرے دن بھی یہی شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا نبی، کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، جب تمہیں دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت مل گئی تو تحقیق تم کامیاب ہو گئے۔ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے عافیت کی دعا مانگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے۔ بلکہ رسول اللہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی تمہیں کلمہ اخلاص، کلمہ توحید کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں عطا فرمائی گئی، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچا حضرت عباس سے ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کے چچا، عافیت کی دعا کی کثرت کیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے رب تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عافیت کی دعائیں مانگنا منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام نہایت پابندی سے ان الفاظ کے ذریعہ دعا مانگتے، صبر اور آزمائش کے بجائے رب تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ انسان کمزور و ناتواں ہے، یہ آزمائشوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ صبر مانگنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے لیے آزمائشیں مانگ رہا ہے تاکہ یہ ان میں مبتلا ہو اور پھر ان پر صبر کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو نے اللہ سے مصیبت و بلا کا سوال کیا، کیونکہ صبر تو اس پر ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ لاغر و کمزور ہو گیا تھا، پرندے کی طرح۔ ارشاد فرمایا، کیا تو نے اللہ سے کسی چیز کا سوال کیا تھا؟ تو وہ عرض کرتا ہے، جی ہاں، میں کہتا تھا، اے اللہ، جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ہے، تو عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتا، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ پس اس نے ان الفاظ سے دعا کی، اللہ پاک نے اسے شفا دے دی۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا، یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت و دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس
کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقع میں کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ جب دجال ساری دنیا میں پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے یورپی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت کا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے، آپ امام و مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں رہ جائے گا، جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ جل شانہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ یہ ایک قوم ہے، یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں سانپوں بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالی کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں آہستہ آہستہ بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالی چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی
تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کی منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی، پھر پسینہ بھی نہایت ہی بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت و عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے، زمین کے جس حصہ پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے، اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا، اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے مختلف حالات بیان کیے گئے، اب اس کے بعد آدمی کو پیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہیں اور اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلا یہ کہے کہ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے برے عمل کو دیکھ کر رنج کرنا، یا حشر فقط روحوں کا ہوگا بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے اور وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا، جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈال دی جائے گی۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، حساب کا منکر کافر ہے۔ میزان حق ہے، یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے دو پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے
توڑے جائیں گے۔ نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اوپر اٹھے بخلاف دنیا کی ترازو کے۔ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جنت کا یہی راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا۔ کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا، مسلمان پار ہو جائیں گے۔ بازے تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکے، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ گئے۔ بازے تیز ہوا کی طرح، بازے تیز گھوڑے کی طرح، بازے آہستہ آہستہ، بازے گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ حوض کوثر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، یہ حق ہے۔ اس کی لمبائی 1 مہینہ کا رستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتی کے کبے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی تہ مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ اس میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں، ایک سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دے گا جہاں اگلے پچھلے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی، اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، زمین زعفران اور عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت ہی خوبصورت ہیرے جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل میوے، دودھ، شراب اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت میں ہزاروں صاف ستھرے غلامان اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت میں نیند نہ آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ شب برات کی فضیلت اور اس میں کی جانے والی عبادات کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں جن میں اس رات کو مغفرت اور دعا کی قبولیت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر والدین کی مغفرت کے لیے درج ذیل کلمات اور اعمال فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے اور والدین کے لیے یہ دعا حدیث میں ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے مرحومین کے لیے مغفرت طلب کی جا سکتی ہے۔ جو شخص اپنے مرنے والوں کے حق میں سورہ یاسین پڑھے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت کے درجات بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، اے میرے رب یہ درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے تیرے بیٹے کی دعا اور صدقے کی وجہ سے۔ فرمایا والدین کی مغفرت کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلانا، قرآن مجید کے نسخے وقف کرنا یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ شب بارات میں والدین کی مغفرت کے لیے دعا، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف اور صدقہ و خیرات بہترین اعمال ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو حدیث کی روشنی میں والدین کے لیے نفع بخش ہیں اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جہنم یہ ایک گھر ہے، اس میں گھپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافر کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناک کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے کچاہٹ کے ایسا کھولتا پانی، کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، اس کو اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہے جائیں
جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم میں داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے۔ وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفن لگائیں گے، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی کفن لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا کفن لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بلائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈھے کی شکل میں لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے، شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں، اور اے دوزخیو ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ماں باپ جو اس دنیا میں زندہ ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔